أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ख़ास तौफीक आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालियान पाक के तसद्दुक़ और सैयद हुज़ूर शेख़ुल इस्लाम की नज़र करम से आज हम मिनहाजुल कुरान विमेन लीग यूके के प्लेटफॉर्म से निकात पज़ीर मजालिस मुहर्रम की 7वीं नशिस्त में हाजिर हैं। आज की नशिस्त का उन्वान है दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। नज़र का नूर दिल का चैन कहते हैं, नबी भी अपनी इबादत का ज़ैन कहते हैं। जो अपनी जान गवा दे हिफाजत हक में, उसे तो दिल की लुग़त में हुसैन कहते हैं। जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राकिब दोश मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, सैयद शुहदा शहीद करबला सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा से करबला मुअल्ला तक सब्र के साथ, जुर्रत व बहादुरी के साथ और इस्तिकामत के साथ अपनी जान कुर्बान करके दीन इस्लाम को हयात नौ बख्शी और मैदान करबला में शहादत का दर्जा पाकर आप कामयाब व कामरान हो गए। हुसैनियत हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो गई। आपने हक के परचम को बुलंद किया और नेज़े की नोक पर चढ़कर तिलावत करके बता दिया कि बंदा मोमिन दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। आपकी इस लाजवाल कुर्बानी और हुसैनी किरदार के तस्करे ताअबद जारी रहेंगे और ता क़यामत राह हक के सालकीन को अज़्म व वलवला बख्शते रहेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब कुछ लुटा दिया लेकिन अपने नाना के दीन को बचा लिया। आपकी ज़ात हक व बातिल में फ़र्क करने वाली हद है जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। अगर आप दीन की खातिर ये कुर्बानी ना देते तो आज दीन इस्लाम का नक्शा कुछ और होता। अकीदा इस्लाम पारा पारा हो चुका होता। इस्लाम रहती दुनिया तक आपकी कुर्बानियों और एहसानात का मकरूज है। आपने इंसानियत और इस्लाम के लिए अपना पूरा घराना कुर्बान कर दिया। आज इस्लाम की तारीख इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों की वजह से ही रोशन नजर आती है। आपने यजीद जैसे फासी को फाजिर की बैत न करके साबित कर दिया कि आप ही दीन को पनाह देने वाले हैं। वाक़या करबला ने सिसकती मरती हुई इंसानियत को जीने और इज्जत के साथ मरने का सलीका सिखाया। हक व बातिल के इस मार्के में एक तरफ फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो दूसरी तरफ जाबिर व फासिक व फाजिर हुक्मरान यजीद लईन था। हज़रत इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम ने यजीद के खिलाफ अलम जहाद इसलिए भी बुलंद किया कि उसने बैतुल्लाह अल हराम और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को पामाल किया और इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाते हुए बुराइयों को फ़रोग़ दिया और दीन इस्लाम को मसख़ करने की कोशिश की। वो दीन जिसकी खातिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या बर्दाश्त ना किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुहाफ़िज़े दीन बनकर अपने खून मुतहरा से शजर इस्लाम की आबियारी की। शरीयत में बावजूद रुखसत की मौजूदगी के कुछ लोग राह अजीमत पर भी चल निकलते हैं। वो हालात की साज़गारी और नासाजी को नहीं देखते। वो मुसल्लह कशमकश में नाकामी और कामयाबी के अंजाम पर भी तवज्जो नहीं देते, बल्कि उनकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इस पर मरकूज होती है कि वो अपने तन मन को दीन खुदाबंदी की सरबुलंदी के लिए कैसे कुर्बान करें ताकि आइंदा नस्लों के अंधेरों को उजालों से बदला जा सके। वो अपनी शान और मकाम की मुनासबत से इस इक़दाम को फ़र्ज समझते हैं। जिस तरह हर शख्स राह रुखसत पर अमल नहीं कर सकता, इसी तरह राह अजीमत पर चलना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह इक़दाम इसलिए किया था कि उनके रगो रेशे में हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खून गर्दिश कर रहा था। आपने सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गोद में परवरिश पाई थी और महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कंधों पर सवारी की थी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक को चूसा था। अहले मोहब्बत और उशाक उन लोगों की राह पर चलते हैं जो राह हक में अपने गले कटवाते हैं और क़यामत तक के लिए एक उसवा हयात दे जाते हैं। इस्लाम की पूरी तारीख और उम्मत मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرات اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم قربانی کی مرہون منت ہے، جس نے راہ رخصت کو چھوڑ کر عزیمت کو اپنایا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، زمانے کی تاریکیوں کو ایسے اجالوں سے بدل دیا جس نے 1400 سال سے انسانیت کی راہیں روشن کر رکھی ہیں۔ آپ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ اور بنائے لا الہ تھے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ میں دعوت دیتی ہوں ہیڈ آف عرفان الہدایہ ساؤتھ زون سے محترمہ باجی انیتا زبیر صاحبہ کو کہ وہ صحیفہ انقلاب کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ باجی انیتا زبیر صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ باجی انیتا زبیر صاحبہ، جزاک اللہ خیر۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ ناش جگر کوشائے رسول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر کیا ہے تجھے خونے رگے رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، تھی داستاں دراز بھی اور گداز بھی، لیکن کہاں یہ دل کہ دیا جائے اس کو طول۔ اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں محترمہ حافظہ ہارون صاحبہ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت پیش کرنے کے لیے۔ محترمہ حافظہ ہارون صاحبہ نے منہاج ویمن کالج لاہور سے اپنی تعلیم حاصل کی ہے اور آج کے پروگرام میں آپ مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت پیش کریں گی۔ محترمہ حافظہ ہارون صاحبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ
نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیں بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیں بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارہ نہیں ہوتا، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا ورنہ، خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا ورنہ، محشر میں تیرے وار نیارے نہیں ہوتے، محشر میں تیرے وار نیارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹک
नहीं होते। रूहे शबीर वो मंजर तो बता, जब हुई शहर मदीना से जुदाई होगी। ये तो ज़ैनब ही बता सकती है, लौट कर कैसे मदीने में वो आई होगी। करके रोज़े की तरफ चेहरा ये बोले शबीर, करके रोज़े की तरफ चेहरा ये बोले शबीर, हम रहे या ना रहे नाना हुजूर, हम रहे या ना रहे नाना हुजूर, हश्र तक आपकी उम्मत की भलाई होगी। रूहे शबीर वो मंजर तो बता, जब हुई शहर मदीना से जुदाई होगी। लाश अकबर की उठा लाए जो खैमों में हुसैन, लाश अकबर की उठा लाए जो खैमों में हुसैन, शहरबानों ही बता सकती हैं, शहरबानों ही बता सकती हैं, किस गज़ब की वो कयामत थी जो टूटी होगी। रूहे शबीर वो मंजर तो बता, जब हुई शहर मदीना से जुदाई होगी। जलते खैमों में झुलसती है वो सुकैना मासूम, जलते खैमों में झुलसती है वो सकीना मासूम। ए फलक तूने ये कैसे देखा, ए फलक तूने ये कैसे देखा, तुरबते ज़हरा मदीने में डहलती होगी। रूहे शबीर वो मंजर तो बता, जब हुई शहर मदीना से जुदाई होगी। रख के लाशों को कितारों
تجھ کو راضی ہے تو ہم راضی ہیں، تو جو راضی ہے تو ہم راضی ہیں، تو جو راضی ہے تو ہم راضی ہیں، سارے تسلیم کہ تیری یہی مرضی ہوگی، روح شبیر وہ منظر تو بتا، جب ہوئی شہر مدینہ سے جدائی ہوگی، یہ تو زینب ہی بتا سکتی ہے، لوٹ کر کیسے مدینہ میں وہ آئی ہوں گی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بولے حسین مولا، بولے حسین مولا، تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا، تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا کیے ہیں، سید نے کربلا میں
وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی عباس نے بھی اپنے عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے کربل کی خاک نے وہ ہیرے رلا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ دو چار آنسو رو کر دو چار آنسو رو کر جس نے بہا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے سے جہان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے سے جہان میں حسین سا کوئی نہیں لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان لکھے گا کون اس طرح لکھے گا کون اس طرح
نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں اور لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا لکھا ہوا ہے لوح دل لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں 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 اور کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں کرے گا کون سامنا کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں 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 میرے خیال و خواب میں حسین ہی حسین ہے میرے خیال و خواب میں میرے خیال و خواب میں حسین ہی حسین ہے یقین میں گمان میں حسین سا کوئی نہیں یقین میں گمان میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں 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 ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر باجی، بہت شکریہ۔ اب میں آج کے پروگرام میں دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں ہیڈ آف عرفان الہدایہ UK محترمہ باجی قرۃ العین مدثر صاحبہ سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ ان اشعار کے ساتھ میں دعوت دیتی ہوں محترمہ باجی قرۃ العین مدثر صاحبہ کو۔ حق کی خاطر کربلا میں حق کو جانا ہی پڑا، اپنی دنیا کو لٹا کر دین بچانا ہی پڑا۔ اللہ اللہ شان کیا ہے فاطمہ کے لال کی، ان کے قدموں پہ جہاں کو سر جھکانا ہی پڑا۔ خون تازہ دوڑ جائے ہر رگ اسلام میں، اس لیے آل نبی کو رن میں جانا ہی پڑا۔ پھر نہ ہو کوئی یزید و شمر و ابن زیاد،
फातिमा के लाल को सब कुछ लुटाना ही पड़ा, ताकि रह जाए वक़ार दीन और मिल्लत दहर में। सैयदुश्शुहदा को अपना सर कटाना ही पड़ा। कौम मुस्लिम को सदा बेदार रखने के लिए वाक़याते करबला हमको सुनाना ही पड़ा। मैं मुल्तमिस हूँ हेड इरफानुल हिदाया यूके मोहतरमा बाजी कुर्रतुल ऐन साहिबा से कि आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह जल्ल मजदहू का एहसान और ताजदार कायनात के नालैन पाक के तसद्दुक़ से हम मिनहाजुल कुरान बिमल्लिक यूके के प्लेटफॉर्म से निकात पज़ीर सिलसिलेवार ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन की इस नशिस्त में हाजिर हैं। और आज की ये नशिस्त इरफानुल हिदाया यूके की जानिब से सजाई गई है। आज की हमारी गुफ्तगू का मौज़ू है दी अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन, कि दीन भी इमाम अली मकाम की ज़ात है और दीन की पनाह भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है। मोअज़्ज़ज़ सामियात, अल्लाह जल्ल मजदहू ने इंसान को इस कायनात में मुख्तलिफ ताल्लुकात के साथ भेजा और इन ताल्लुकात और इनसे मुतअल्लिक़ हकूक़ की बजावरी इंसान को मुख्तलिफ दरजात अता करती हैं। पहला ताल्लुक़ जो अल्लाह जल्ल मजदहू ने बनाया वो है इंसान का अपने रब के साथ ताल्लुक़। फिर दूसरा ताल्लुक़ इंसान का अपनी ज़ात के साथ ताल्लुक़। फिर इसी तरह तीसरा ताल्लुक़ उसका दीगर इंसानों के साथ और चौथा ताल्लुक़ इस कायनात के साथ। ये वो चार ताल्लुकात हैं जिनकी बजावरी से इंसान एक काम इंसान से उठकर इंसान कामिल के दर्जे पर पहुंचता है। इमाम अली मकाम की ज़ात अक़दस को देखें तो यूं तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं ताल्लुकात और इन्हीं से मुतअल्लिक़ हकूक़ की बजावरी में गुजारी, मगर वाक़े करबला वो मौका है जहाँ इमाम अली मकाम ने इन चारों ताल्लुकात से मुतअल्लिक़ हकूक़ को कमा हक़्क़हू निभाया, बदरजाए ऊला अदा किया और इस तरह अदा किया कि राह मुर्तज़ाइयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मकाम आपको अता किया, अब क़यामत तक उस मकाम पर कोई फाइज नहीं हो सकता। आइए इख्तिसार के साथ इन चारों ताल्लुकात को कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की रोशनी में देखते हैं। अल्लाह जल्ल मजदहू ने अपने कलाम में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। सूरह सारियात आयत नंबर 56। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैंने
جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی. یہ بندگی کا تعلق ہے، اور یہ وہ تعلق ہے جسے انسان زندگی بھر ادا کرتا ہے. مگر ایک بندگی ہے عام شخص کا ادا کرنا، اور ایک وہ بندگی ہے جسے خواص ادا کرتے ہیں، جو اعلیٰ بندگی ہے. اور یہ بندگی عام بندگی سے جدا ہوتی ہے کہ جو احکام شریعت ایک عام مسلمان کو میسر ہیں، وہ کسی بوجھ کے، کسی گھٹن کے، کسی تکلیف کے اور اپنے دل کو تنگ کیے بغیر ادا کرتا ہے، تو اس کو اعلیٰ بندگی میسر آتی ہے. اور یہ وہ بندگی ہے جو صالحین کو میسر آئے. پھر وہ کون سی بندگی ہے جو امام علی مقام نے عطا کی میدان کربلا میں، جو ان کو میسر آئی؟ یہ وہ بندگی تھی کہ جب منشاء خدا سمجھ میں آ جائے، جب بندگی کا راز سمجھ میں آ جائے، تو پھر انسان دیوانہ وار اس کی تکمیل کے لیے دوڑ پڑے. ذرا وہ منظر تصور میں لائیے کہ امام علی مقام مدینہ پاک سے روانہ ہو رہے ہیں. معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے، منشاء خدا معلوم ہے، حکم مصطفیٰ معلوم ہے، آقا دو جہاں سے ہر شے سن رکھی ہے، مگر اس کے باوجود اپنے خاندان کو ساتھ لیے ہوئے ہیں، بچوں کو ساتھ لیے ہوئے ہیں، خواتین کو ساتھ لیے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ منشاء خدا معلوم ہے، اللہ رب العزت کا حکم معلوم ہے. پھر آگے چلیے دوسرے تعلق کی جانب. اللہ جل مجدہ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 105، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ ایمان والو تم پر تمہاری جانوں کا بھی حق ہے. کوئی اس حق کو فقط ظاہر کی نگاہ تک دیکھتا ہے، یعنی خوراک، لباس، اچھی رہائش. کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں، وہ اچھی صحبت کو بھی اپنی جان کا حق سمجھتے ہیں. پھر اس جان کی کچھ باطنی حقوق ہیں، روزہ، نمازیں پڑھنا اور اس طرح کے دیگر حقوق. پھر جو عارف ہوتے ہیں وہ یہ سارے حقوق ادا کرتے ہیں تو اپنے اس مقام تک پہنچتے ہیں. اور کچھ خاص ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے حقوق تو چھوٹے ہیں، مگر اس جان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے، اتباع مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ کے ذریعے مقام رضا پر فائز کیا جائے. یہ اس جان کا سب سے اعلیٰ اور سب سے آخری حق ہے. معزز سامعات، یوں تو امام علی مقام نے اپنی ساری حیات پاک کو جان کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے گزارا، مگر میدان کربلا میں امام علی مقام نے اپنی جان کا وہ آخری حق بھی اس طرح ادا کیا کہ مقام صبر سے آگے جا کر مقام رضا پر فائز ہو گئے اور صبر کی تمام حدوں کو پار کر دیا. یوں امام علی مقام نے اپنی جان کا آخری حق مقام رضا پر فائز ہونا ادا کر دیا. معزز سامعات، آپ ذرا اس منظر کو تصور میں لائیے کہ ایک طرف خانوادہ مصطفیٰ ہے اور دوسری طرف یزیدی فوج ہے، اور بڑی بڑی ہستیاں اس مقام سے آگے نہ جا سکی. امام علی مقام کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں
جو اس مقام پر فائز ہو سکتی ہو، جو اس مقام پر فائز ہو سکی یا قیامت تک کبھی اس مقام پر فائز ہو سکے گی۔ پھر اس جان کا تیسرا حق دوسرے انسانوں سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک فرقان حمید سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نہ کہ گناہ، سرکشی اور برائی میں۔ معزز سامعات، جس دور میں امام علی مقام سوئے کربل روانہ ہوئے، یہ وہ دور تھا جب نظام عدل ختم ہو چکا تھا، نظام معاشرت ختم ہو چکا تھا، نظام معیشت ختم ہو چکا تھا، یزید طاقت کو حق سمجھتا، بے حیائی عام ہو چکی تھی، اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی کھلے عام ہونے لگی، شریعت مصطفیٰ کا مذاق اڑایا جانے لگا، مگر کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ یزید کے سامنے آواز بلند کر سکے۔ اور کسی شاعر نے خوب کہا کہ کھڑا ہے خاموش ہر کوئی یزید وقت کے سامنے، اب حسین ہی چلائے تو کوئی بات چلے۔ ہر ایک کی نگاہ امام علی مقام کی طرف ہے۔ پھر اعلان امام علی مقام نے یزید کو چیلنج کیا اور اسے کہا کہ تم کرپٹ ہو، تم بے حیا ہو، تم بے دین ہو۔ اس کو اعلان چیلنج کیا کہ تم شریعت مصطفیٰ کا مذاق اڑانے والے ہو، تم اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی کرنے والے ہو۔ اور اس کو ایسا چیلنج کیا کہ یہی وہ چیلنج تھا جو امام علی مقام کو اپنے خاندان سمیت سوئے کربلا لے جاتا ہے، اور آپ میدان کربلا تک جا پہنچتے ہیں۔ پھر مارکہ کربلا بپا ہو جاتا ہے، اور آپ نے شاہانہ انداز میں نہ صرف اپنی بلکہ اپنے خانوادے کی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اور پھر یوں آپ نے دوسرے لوگوں کی جانوں کا بھی حق ادا کر دیا، ان سے متعلق جو حقوق تھے ان کو بھی ادا کر دیا۔ معزز سامعات، کوئی اپنی جان کا حق وقت دے کر ادا کرتا ہے، کوئی مال دے کر ادا کرتا ہے، کوئی جان دے کر ادا کرتا ہے، مگر ایسا حق کس نے ادا کیا ہوگا کہ اپنی جان بھی دے دی، اپنی اولاد کی جان بھی دے دی، اور حتیٰ کہ اپنے خاندان کے 72 لوگوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یزید اپنا تخت بچا کر بھی ہار گیا، اور امام علی مقام شہید ہو کر بھی فتح یاب ہو گئے۔ اور شاعر نے کہا کہ حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارجی، یزید باطل۔ اور کسی شاعر نے خوب کہا کہ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ اور اس طرح امام علی مقام نے یہ تیسرا حق جو دوسرے لوگوں سے متعلق تھا وہ بھی کما حق ہو سر انجام دیا، ادا کر دیا۔ پھر چوتھا حق جو آپ نے ادا کیا وہ اس کائنات سے متعلق تھا۔ اللہ جل مجدہ نے اپنے کلام سورہ مائدہ آیت نمبر 190 میں فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ بے شک
زمین و آسمان کی تخلیق اور دن اور رات کے پے در پہ چلنے میں، ان کے اختلاف میں، ایک دوسرے کے پیچھے چلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ معزز سامعات، یہ چوتھا حق تھا جو امام علی مقام نے ادا کیا، کائنات کا حق۔ وہ کس طرح کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی بنیاد تضاد پر رکھی، مختلف جذبات پر رکھی، متضاد اشیاء پر رکھی۔ ایک طرف رات کو بنایا تو دوسری طرف دن کو بنایا، ایک طرف اندھیرے کو بنایا تو دوسری طرف اجالے کو بنایا، ایک طرف خوشبو کو بنایا تو دوسری طرف بدبو کو رکھا، ایک طرف جہالت کو رکھا، دوسری طرف علم کو رکھا، ایک طرف ظلم کو رکھا تو دوسری طرف انصاف اور امن کو رکھا، ایک طرف استحصال کو رکھا تو دوسری طرف استحکام کو رکھا، ایک طرف نفرت کو رکھا تو دوسری طرف محبت کو رکھا، ایک طرف گمراہی کو رکھا تو دوسری طرف ہدایت کو رکھا۔ اللہ رب العزت نے نمرود کو بھیجا تو ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اس نے فرعون کو بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور جب یزید کو بھیجا تو اس کے مد مقابل امام علی مقام کو بھیجا۔ تو پتہ چلا کہ کائنات کی ہر شے کا مد مقابل پیدا کیا، اسی لیے کائنات کا نظام چل رہا تھا۔ تو جب کائنات میں نیگیٹیویٹیز کا مجموعہ یزید موجود تھا تو اس وقت اللہ جل مجدہ نے امام علی مقام کی ذات اقدس کو بھیجا، اس دور میں امام علی مقام کو بھیجا تاکہ کائنات کا نظام چلتا رہے۔ وہ جو نیگیٹیویٹیز کا مجموعہ تھا اس کے مد مقابل اللہ جل مجدہ نے پازیٹیوٹی کا مجموعہ امام علی مقام کو بھیجا، اور امام علی مقام نے واقعہ کربلا میں، میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے کائنات کا وہ حق ادا کر دیا، اور کائنات کو ایک بار پھر اپنے کار سے رکنے نہ دیا، اور نظام کائنات کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ اس طرح امام علی مقام نے کربلا میں ابدیت کا حق بھی ادا کیا، اپنی ذات کا حق بھی ادا کیا، دوسرے انسانوں کا حق بھی ادا کیا، اور پھر امام علی مقام نے اس کائنات کا حق بھی ادا کیا۔ یزید مطلق النانی کا نام، جبکہ امام حسین علیہ السلام مساوات انسانی کا نام، یزید حق تلفی کا نام، جبکہ امام علی مقام حق ادا کرنے کا نام، یزید جان لینے کا نام، جبکہ امام علی مقام جان دینے کا نام، یزید دین اسلام کا دشمن اور امام علی مقام دین اسلام کو بچانے والے۔ معزز سامعین، امام علی مقام نے ان چاروں حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے میدان کربلا میں اپنے نانا کے دین کو بچا لیا، شریعت مصطفیٰ کی مٹتی ہوئی قدروں کو بچا لیا، شریعت مصطفیٰ کو بچا لیا۔ یزید بربریت کا استعارہ اور امام علی مقام انسانیت کی پہچان، یزید خیانت کا نمائندہ اور امام علی مقام امانت کا نمائندہ، یزید سراسر ظلم اور امام علی مقام سراسر عدل، وہ سراسر جفا، امام علی مقام سراسر وفا۔ امام علی مقام نے میدان کربلا میں اپنی اور اپنے خانوادے کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے نانا کے دین کو بچایا۔ بات کو ختم کر رہی ہوں اس پیغام کے ساتھ جو پیغام کربلا ہے، اور وہ کیا ہے جو اس دور میں منہاج القرآن کا پیغام ہے، اور وہ پیغام جو آج کے اس پروگرام کا پیغام ہے، وہ کیا کہ معزز سامعین، یزید نمازوں کو ختم کرنے والا، یزید شراب کو عام کرنے والا، یزید کا مشن حلال اور حرام کے فرق کو ختم کرنا، یزید کا مشن بے حیائی کو عام کرنا، یزید کا مشن
जहालत को आम करना, यजीद का मिशन मुस्तफ़वी कदरों को पामाल करना। यजीद का काम शायर इस्लामी को रेज़ा रेज़ा करना, यजीद का काम दीन इस्लाम की कदरों को मिटाना, यजीद की मंशा शरीयत मुस्तफ़ा को पामाल करना। जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना के दीन को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की, अपने खानवादे को कुर्बान किया। हमें आज रुक कर ये सोचना होगा कि कहीं हम नाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लेते हुए काम यजीद वाले तो नहीं कर रहे, कहीं हम यजीद की मंशा के मुताबिक तो नहीं चल रहे, कहीं हम दीन इस्लाम की कदरों को पामाल तो नहीं कर रहे। हमारे आमाल किस जानिब हमें लेकर जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ज़िक्र तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करते हैं मगर हमारे आमाल हमारे दावों के मुताबिक नहीं। यही पैगाम है मिन्हाजुल कुरान का कि जहाँ अपने दिलों को अहले बैत व अतहार के अस्कार से रोशन करो, वहीं अपने आमाल को दीन इस्लाम के मुताबिक रखो। नमाज को कायम करो, दीनी इक़दार को अदा करो, दीनी इक़दार को ज़िंदा करो, इस्लामी अहकामात के मुताबिक चलो। और यही पैगाम है आज के इस प्रोग्राम का। इस शेर के साथ इख्तिताम करना चाहूँगी कि करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आज़ादी ये हयात का ये सरमदी असूल, सर कट के चढ़ जाए तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की इताअत न कर कबूल, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकिल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया बाजी क़ुर्रतुल ऐन साहिबा, आप अपने मखसूस अंदाज में बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रही थीं। तीन अस्त हुसैन, तीन पनाह अस्त हुसैन, जिसने हक करबला का अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, कर लिया नोश जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। अब इसके साथ ही सलाम पेश करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ हेड ऑफ इरफानुल हिदाया साउथ जोन मोहतरमा अनीता ज़ुबैर साहिबा से कि आप सलाम का नजराना पेश फरमाएं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जिसकी माँ फातिमा, जिसके नाना नबी, जिसकी माँ फातिमा, जिसके नाना नबी, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में
ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بہت شکریہ باجی، جزاک اللہ خیر۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ شہید اس تارے فانی میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے، زمیں پر چاند تاروں کی طرح پائندہ رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں امام عالی مقام علیہ السلام کے حسینی کردار کو اپنانے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرمائے، محبت اہل بیت طہار عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں میں ان مقدس ہستیوں جیسا تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے۔ یا رب، جب ہمارے بچوں کی تقدیر لکھنا، اس میں حسین سے وفا کی تحریر لکھنا، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی در قبول، منو دست دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔